السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک الارض و سما کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص و حسن مقدس تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، ایک مسلمان کو مکمل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ حضرات حقوق اللہ کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کو بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، اچھا اخلاق و کردار والے نہیں ہیں، امانت و دیانت سے بالکل ہی خالی ہے۔ اور کچھ حضرات تو حقوق اللہ کے معاملے میں بالکل ہی زیرو ہے، یعنی نماز اور روزہ سے بالکل ہی غافل ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی اچھا ہے، اچھے اخلاق و کردار والے ہیں، اور امانت جیسی خوبیوں سے بھی بہرور ہے، اور ایمانداری جیسی میرے عزیز ساتھیوں خوبیوں سے بھی بہرور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والے شخص معاشرے میں کم ہی پائے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر کوئی شخص حقوق اللہ کو ادا نہ کرے تو اس شخص کے متعلق ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ کل قیامت کے روز اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص حقوق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا نہ کرے تو اس شخص کے متعلق اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جائے اور جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا تجھے معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، یعنی جو شخص معاشی اعتبار سے کمزور ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے روز پہاڑوں کی برابر نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں غباروں کی طرح، دھول اور مٹی کی طرح اڑا دے گا۔ یعنی میرے عزیز ساتھیوں، وہ شخص دنیا کے اندر نماز بھی پڑھا کرتا رہا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی مسلمان کو گالیاں بھی دی ہوگی، کسی انسان کے اوپر بہتان بھی باندھا ہوگا، کسی کو مارا اور پیٹا بھی ہوگا، کسی کی زمین اور جائیداد کو بھی ہڑپا ہوگا۔ تو جو لوگ مظلوم ہوں گے وہ کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں، اس ظالم کے گناہ ان مظلوموں کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، ان مظلوموں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ فرشتے اللہ کے حکم پر اس ظالم کی نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دیں گے، لیکن ابھی اس ظالم کے ذمے ابھی دوسروں کے حقوق باقی رہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دے گا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، ان مظلوموں کے گناہوں کو اس ظالم کے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ تو فرشتے ان مظلوموں کے گناہوں کو اس ظالم کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک تو ظالم کے پاس صرف اور صرف گناہ ہی باقی رہ جائے گا، اوپر سے دوسروں کے گناہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس انسان کو جہنم کا ایندھن بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دیکھا آپ نے میرے عزیز ساتھیوں، حقوق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا کن کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین میرے عزیز ساتھیوں، حقوق العباد میں سب سے پہلا جن کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے والدین کا حق ہے۔ آپ نے والدین کے اوپر خطبہ ضرور سنا ہوگا، ایک وسیع اور عریض موضوع ہے جس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج کس پروگرام میں حقوق الوالدین کے اوپر
بیان کر کے صرف ان لوگوں کا حق بیان کر دیا جائے جن کی طرف سے لوگ زیادہ غافل نظر آتے ہیں اور جن کو بیان کرنے کی یہاں پر اشد ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم اللہ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر بار بار دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ کہ لوگوں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھی، اس آیت کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم میں سے جو صاحب حیثیت ہے اگر ان کے رشتہ دار غریب ہیں، ضرورت مند ہے، تو ان کی مدد کرے اور مدد کر کے یہ سمجھے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر حضرات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے بعد ان کے اوپر احسان جتلاتے نظر آتے ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے اوپر ضرور غور کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کہ ایمان والو تم اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر کے برباد نہ کرو۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا شیوا ہے جو دکھانے کے لیے، جو منافق ہے اور جو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ آج ایک رشتہ دار غریب اور ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے کسی مالدار رشتہ دار سے مدد لینے سے کتراتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری اس رویے کی وجہ سے، ہماری اس اخلاق کی وجہ سے آج ہمارے کتنے رشتہ دار آج ہماری مدد سے محروم ہیں۔ اور یہ بھی جان لے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا ایک ڈبل نیکی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم صدقۃ وصلۃ کہ کسی رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرنا ایک ڈبل نیکی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دی اور اس کا ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ، اگر تو اپنی سی لونڈی کو اپنے ماموں کو دیتی ہوتی تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور دوسرے عبادات کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد اور ان کی مدد اس انداز سے کرے کہ ان کی مدد بھی ہو جائے اور ان کا وقار معاشرے میں مجروح نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پوری کرے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کا علاج کروائے، اور اگر کوئی انسان معاشی اعتبار سے کمزور ہے تو آپ اس انسان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دے، اور اگر کسی کے ہاں جوان بچیاں ہیں تو آپ ان کی شادی کروائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رشتہ دار سے ایک دو باتیں ہو گئی تو آپ رشتہ ناتا کو ختم کر دیں اور رشتہ ناتا کو توڑ دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کے اندر رشتہ کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ کو توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ گالی دینے والے کو گالی نہیں دینی چاہیے بلکہ ہدایت کی دعا دینی چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب منافقوں نے جب تہمت لگوائی تو ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی مل گئے تھے، جن میں سے حضرت مصطح بھی تھے۔ ایک بہت ہی غریب صحابی تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ان کی بیٹی کو بدنام کرنے کے پیچھے حضرت مصطح کا ہاتھ ہے تو ان کو بہت ہی تکلیف پہنچی۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد وہ اپنے خالہ ذات بھائی کی کبھی بھی کفالت نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز ناپسند گزری، اللہ نے قرآن کریم کے اندر چند آیت کریمہ نازل فرما دی۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ کہ اے لوگوں تو اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے لوگوں کے متعلق اس بات کی قسم کیوں کھاتے ہو کہ آج کے بعد تم اس کی کچھ بھی مدد نہیں کرو گے؟ تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم ان کی غلطیوں کو معاف کرو اور ان کو درگزر کرو، اور کیا تمہیں پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق
نے جب آیت کریمہ سنی تو فوراً ایک کہنے پر مجبور ہو گئے، بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لکم، کیوں نہیں اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنی خالہ زاد بھائی کی اسی طرح سے کفالت کرنے لگے جس طرح سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اس حدیث سے اس واقعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور رشتہ کو جوڑنے کی کوشش کریں، رشتہ کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ رشتہ کو توڑنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز سزا کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی سزا دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اسی طرح سے حقوق العباد میں سے دوسرا حق پڑوسیوں کا ہے۔ آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کیا کریں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ، قال الذی لا یؤمن جارۃ بوائقۃ۔ اللہ کے رسول ایک بار قسم کھا رہے تھے، اس طرح سے قسم کھا رہے تھے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام پوچھ پڑے کہ اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پڑوسی جس کی شرارتوں کی وجہ سے محفوظ نہ ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو شوربہ کو زیادہ کر دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنوں جیسا معاملہ کریں، نہ کہ غیروں کی طرح، اور پڑوسیوں کا دوست بن کر رہیں، نہ کہ دشمن، اور ان کا ہمدرد اور خیرخواہ ہونا چاہیے، نہ کہ بدخواہ اور بد اندیش۔ اسی طرح سے میرے عزیز ساتھی، حقوق العباد میں سے تیسرا حق یتیموں کا آتا ہے، مسکینوں کا آتا ہے۔ آپ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیموں پر سختی نہ کرو اور سائل پر نہ جھڑکو۔ تو اس آیت کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ یتیموں کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہیے اور سائل پر نہ جھڑکنا چاہیے۔ اسی طرح سے حقوق العباد میں سے چوتھا حق میرے عزیز ساتھیوں آپ کے خادم کا آتا ہے، یعنی آپ کے نوکر اور چاکر کا آتا ہے۔ خادم کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور خادم کو اچھے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ اور مالک کا حق ہے اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ مالک اپنے خادم اور اپنے اولاد کو ایک ہی سطح پر رکھے، کیونکہ یہ دونوں اس کے زیر سایہ میں ہے۔ آئیے اس سلسلے میں بھی ایک روایت سماعت فرمائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے کچھ بھائی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ جو تم خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنو اسے بھی پہناؤ، اور تم اس کے اوپر اتنا کام کی تکلیف نہ دو کہ وہ جو تمہیں تھکا دے، اور اگر کوئی تم کو اس کو سخت کام دو تو تم خود ہاتھ بتا دیا کرو۔ تو میرے عزیز ساتھی، اس واقعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ خادم کے ساتھ اپنوں جیسا معاملہ، اپنے جیسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حقوق العباد میں سے پانچواں حق عام مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ سب سے پہلا حق، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو السلام علیکم کہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اگر آپ کو خیر خواہی کے ساتھ طلب کرے تو آپ بھی اسے خیر خواہی کے ساتھ طلب کرے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو آپ رحمک اللہ کا، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اور چھٹا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو آپ اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ تو ایک مسلمان کا میرے عزیز ساتھ دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ اسی طرح سے حقوق العباد میں سے 7واں حق غیر مسلموں کا ہے۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ کبھی اور گفتگو کی جائے گی۔ اسی طرح سے حقوق العباد میں سے 8واں حق، سب سے لاسٹ حق میرے عزیز ساتھیوں، مزدوروں کا ہے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مزدور سے پورا کام دیا جائے اور اسے مزدوری نہ دی جائے، یا جتنے پر مزدوری طے ہو اس سے کم دیا جائے، جیسا کہ معاشرے میں اس قسم کی حرکتیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے روز میں 3 قسم کے شخص سے، 3 قسم کے لوگوں سے جھگڑوں گا۔ سب سے پہلا اس شخص سے جس نے میرے نام پر عہد کیا اور اسے توڑ ڈالا، اور دوسرا اس شخص سے جس نے کسی آزاد انسان کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کو کھا گیا، اور تیسرا اس شخص سے جس نے کسی انسان کو مزدوری پر رکھا اور پوری مزدوری نہ دی، اسے پوری اجرت نہ دی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ مزدور کو پوری مزدوری دی جائے اور جتنے پر مزدوری طے ہو اسے پوری اجرت دی جائے۔ اسی طرح سے میرے عزیز ساتھیوں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر ہنسنا بھی صدقہ ہے۔